نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 17 پارے تراویح میں مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 16ویں پارے کے آخری 3 رکوع اور 17واں پارہ پورا۔ 16ویں پارے کے آخری رکوع میں، آخری 3 رکوع میں پہلے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ۔ ان آیتوں میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت جب کوہ طور سے کتاب لے کر واپس تشریف لائے اور دیکھا کہ قوم جو ہے وہ ایک بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، تو اس پر حضرت کو بہت شدید غصہ آیا اور غصے میں ابتداً تو اپنے بھائی کے بال پکڑ کے کھینچے، تو بھائی نے حضرت ہارون علیہ السلام فرمانے لگے فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، آپ مجھے دشمنوں کے سامنے سب و شتم نہ کریں، یہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ بھائی کا قصور نہیں ہے، تو پھر قوم کو سخت سست کہا، اور پھر آخر میں سامری جس نے یہ ساری حرکت کی تھی اس سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں جو اثرات مجھے دکھائے وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے، میں نے اس کو لے لیا، اور جب میں نے لے لیا تو میرے نفس نے یہ شرارت کی کہ بھئی اس کو کچھ کرتے ہیں، اور یہ میں نے محسوس کر لیا کہ اس مٹی میں غیر معمولی طور پر اللہ نے حیات رکھی ہے، تو میں نے اپنے نفس کی اس خواہش پر قوم کو کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو فرعونیوں نے سونا چاندی امانت کے طور پر رکھوایا تھا وہ تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو لہٰذا اب واپس لوٹانا بھی ممکن نہیں، تو آپ وہ میرے حوالے کرو اور میں تمہارے لیے ایک بچڑا بناتا ہوں، معبود بناتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہیں وہ تو پتہ نہیں کہیں ختم ہو گئے، تو میں نے یہ سارا کیا اور بنایا اور اس میں وہ ڈالی، تو اس میں ایک طرح سے حیات پیدا ہو گئی، وہ آواز نکالنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا پھر یاد رکھ، اب اس کی سزا تجھے یہ ہے ان تقول لا مساس، تو ہمیشہ یعنی جب تک مرے گا نہیں اس وقت تک تو الگ تھلگ رہے گا، نہ تو کسی کو ہاتھ لگا سکے گا نہ تجھے کوئی ہاتھ لگا سکے گا، اگر تو کسی کو ہاتھ لگائے گا تو تجھے بھی بخار چڑھے گا، اس کو بھی بخار چڑھے گا، اگر کوئی تجھے ہاتھ لگائے گا تو جو تجھے ہاتھ لگائے گا اسے بھی بخار چڑھے گا اور تجھے بھی بخار چڑھے گا اور بخار میں تڑپے گا۔ تو چنانچہ یہی ہوا کہ
غلطی سے اگر کسی کا ہاتھ اس کو لگ جاتا تو وہ بھی بخار میں تڑپتا، یہ بھی بخار میں تڑپتا، تو اگر اس کے کوئی قریب آنے لگتا تو یہ دور سے کہتا مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ تو یہ ایک سزا اللہ نے اس کو مسلط فرمائی اس گناہ کی۔ اور دوسرا جو اس نے بنایا تھا اس کو پھر ریزے ریزے کر کے جلا دیا اور پانی میں ذرات بہا دیے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دیں، سامری کو قتل کر دیں، اور جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کی توبہ کو اللہ نے اس شرط پر قبول کیا کہ جن دو لوگ تھے، دو طرح کے، ایک وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، ایک وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ جنہوں نے نہیں کی تھی انہیں کہا کہ آپ ہاتھوں میں تلوار لے لو اور انہیں سامنے بٹھا دیا، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جو ہے، بس ان کی گردنیں اتار دو۔ اب جب ان کی گردنیں اتریں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ اس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور دوسرے جو لوگ تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں میں قتل ہوئے، پھر جا کر کے ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کی سزا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارادہ فرمایا کہ اس سامری کو بھی قتل کر دیں۔ جب یہ ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا کہ نہیں، اس کو قتل نہ کریں۔ اور علماء نے لکھا کہ دو وجہ تھیں قتل نہ کرنے کی۔ ایک یہ کہ یہ خرچ بہت کرتا تھا، سخاوت بہت کرتا تھا اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کی خدمت بہت کرتا تھا، لیکن بعد میں یعنی اس عمل کے بعد دور رہ کے کچھ کرتا ہوگا، تو اس وجہ سے پھر اس کو قتل سے روک دیا گیا اللہ پاک نے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہے اور وہ ہم 8ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، اور قرآن پاک سے روگردانی کرنے والے ہوں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، اور آخرت میں انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم دیکھتے تھے، آخرت میں ہمیں، تو اللہ فرمائیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا میں آپ نے ہماری آیتوں کو، احکامات کو بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا، اور یہاں ہم نے آپ کو بھلا دیا۔ اب ذہنوں میں ایک بات آئے گی کہ بھی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے کافر ہیں وہ تو بڑے مالدار ہیں، وہ تو بڑے مالدار ہیں، ان کے لیے معیشت تنگ نہیں ہے۔ دیکھیں دو طرح سے، ایک تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے ایمان والے اور نافرمان وہ مراد، بعض نے کہا کافر مراد۔ اگر کافر مراد ہیں تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دنیا کا موازنہ کیا جائے تو دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آج دنیا میں ہم کافروں کو دیکھتے ہیں کہ سارے کافر مالدار نہیں ہیں، بہت سارے کافر ایسے بھی ہوں گے جو جمع دار ہوں گے، جھاڑو لگا رہے ہیں، اور بہت سارے کافر جو بیچارے ورکر ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو جیسے مالدار میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ ایمان والوں میں جیسے اللہ نے بعض کو مالی اعتبار سے مستحکم کر دیا، معیشت اس کی اچھی کر دی، اور بعض غریب ہے، ایسے ہی کافروں میں بھی ہے۔ لیکن کافروں میں آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے حالات تو اچھے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے آپ کے حجرے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی تھی جس کے اوپر آپ آرام فرما تھے. تو آپ اٹھے تو آپ نے قمیص نہیں پہنا ہوا تھا، تو چٹائی کے پورے نشان آپ کے جسم پر چھپ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ کافر اللہ کے دشمن وہ اس طرح ناز و نعم میں، اور آپ اللہ کے محبوب لاڈلے پیغمبر اور اس طرح سے پریشانی میں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اے ابن خطاب کے بیٹے، آپ نے سمجھا نہیں، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، دنیا نہیں ہے. ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہمارے لیے اصل آخرت ہے. دنیا تو راہ گزر ہے، دنیا راہ گزر ہے، یہ تو ایک گزرنے کا راستہ ہے، اور اصل اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. غزوہ خندق کے موقع پر مٹی اٹھا رہے ہیں، مٹی، اور مٹی سے آپ کا پورا پیٹ جو ہے وہ چھپ گیا، اور صحابہ کرام بھی مٹی اٹھا رہے ہیں اور بھوک سے نڈھال ہیں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمانے لگے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. سبحان اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ، مہاجرین کی انصار کی مغفرت فرما. فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما. تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ جو دنیا میں ہم عیش ویش دیکھتے ہیں، یہ تو جیل خانہ ہے، یہ تو جیل خانہ ہے. آخرت تو جو سب سے کم درجے کی جس کو جنت ملے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی اس دنیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے. اگر ایمان والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان کی پکڑ کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں. گناہ سے رزق میں برکت ختم ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور نیکی اور تقوی سے رزق میں اس برکت میں اضافہ ہوتا ہے. اگلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. یہ مشرک جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، تو اب تک زمین و آسمان کب کا مٹ گیا ہوتا. اس لیے کہ جہاں دو ہوں گے، یا تو دونوں برابر ہوں گے یا ایک بڑا ایک چھوٹا ہوگا. اگر دونوں برابر ہیں، کبھی ایک کی ایک خواہش دوسرے کی دوسری خواہش، تو آپس میں کہیں نہ کہیں تو ٹکراؤ ہوگا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو زمین آسمان تہوبالہ ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، صرف ایک ہی اللہ ہے، اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اگلی آیتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ یعنی قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا تین موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. 3 مواقع قیامت کے دن ایسے آئیں گے، اس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. اچھا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
جب وزن اعمال ہو رہا ہوگا تو اس وقت ہر آدمی پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں میرے اعمال کا وزن کیا آتا ہے. تو جب تک اس کے اعمال کا وزن نہیں ہو جائے گا تو وہ پریشان ہوگا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا. اور فرمایا کہ تیسرا موقع ہے جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اڑا دیں گے، اور جو نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، جب تک ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال میں ملیں گے، دائیں ہاتھ، اور وہ اس وقت وہ خوش ہوں گے. اور وہ ہے آیت فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. قیامت کے دن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال، بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ آؤ آج میرا نامہ اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. فرمایا کہ وہ بڑی مزے کی زندگی میں ہوگا، خوش ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور آج کا دن مجھے دیکھنا ہی نصیب نہ ہوتا. وہ بائیں ہاتھ میں ایسے نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا الٹا ہاتھ سینہ چیر کر نکالا جائے گا، پیچھے سے اس کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ یہ 3 مواقع ایسے ہوں گے جن 3 مواقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. وزن اعمال کے وقت، اور جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے اس وقت تک، جب تک دائیں ہاتھ میں نہیں آئیں گے آدمی بے چینی میں اور پریشانی میں ہوگا. اور تیسرا جب پل صراط پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ جب وزن اعمال ہو رہا ہوگا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے اطلاع دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے امت کا وزن ہو رہا ہے اور اس کے نامہ اعمال جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، یعنی وزن ہو رہا ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں کم ہو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں تشریف لائیں گے اور جہاں وزن ہو رہا ہوگا وہاں آ کے کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی اس کا وزن کم پڑ رہا ہے نیکی. تو آپ ایک پرزہ نکالیں گے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں ڈال دیں گے، نیکیوں میں ڈال دیں گے، اس سے نیکیاں بڑھ جائیں گی. اب یہ کامیاب ہو جائے گا، بہت خوش ہوگا. تو لیکن یہ پہچانے گا نہیں کہ یہ ہے کون. تو جب اس کو تھوڑے سے سانس بحال ہوں گے تو کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو میں نے ڈالا ہے یہ وہ جو درود پاک آپ نے میرے اوپر دنیا میں پڑھا تھا، یہ آپ کی امانت ہے جو آج آپ کے حوالے کر دی. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت بعض امتی ایسے ہوں گے کہ جو چل نہیں سکیں گے اور گرنے کے قریب ہوں گے، گرنے کے قریب ہوں گے، حتیٰ کہ بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فرمایا بیٹھ جائیں گے تو اس وقت درود شریف آئے گا
اور اس کو ہوا کی طرح گزار دے گا، ہوا کی طرح اس کو گزار دے گا. تو وہ کہے گا کہ یہ کیا؟ تو اس کو بتایا جائے گا جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود پاک پڑھا تھا، تو یہ درود پاک آج آپ کے لیے اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سنتیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. 1.5 رکوع میں تقریباً ایک رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کافر لوگ، مشرک لوگ وہ میلے لگایا کرتے، تہوار. دیکھیں کافروں کے پاس چونکہ کوئی مشن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے، روڈ میپ کہتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا ان کے پاس کوئی ہے نہیں. تو ظاہر ہے جب زندگی گزارنے کا ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کو کہیں نہ کہیں تو مصروف کرنا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کافروں کو، اگر کافروں کو آپ دیکھیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں. اور ایمان والوں کو اللہ نے خوشی بھی دی ہے، عیدیں بھی دی ہیں، تہوار دیے ہیں، عبادت دی ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے. اور اللہ نے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک پورا ایک راستہ اور پورا ایک نظام، قانون اور آئین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیا ہے. تو لہذا مسلمان کو کہیں بھی ادھر ادھر دیکھنے کی، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کے سامنے ہے ہر چیز اور وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی کچھ تھا. کافر لوگ جو ہے وہ باہر جاتے، کبھی کبھی میلے پہ جاتے. تو ایک دفعہ میلے پر جب کافر لوگ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہنے لگے کہ بھئی چلو تم بھی چلو، ذرا مزہ آئے گا، گھومیں گے پھریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے انی سقیم، میں نے تو تمہاری حرکتوں نے تو مجھے بیمار کر دیا، نہیں میں نہیں جا رہا. اب وہ جب چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ایک عبادت خانہ تھا جہاں ان کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، چھوٹا بڑا ہر سائز کے بت رکھے ہوتے. اور جب آتے تو بتوں کی سلام کرتے اور پھر گھر آتے. تو جب وہ سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور اس میں چلے گئے اور ان کے سامنے نیاز کی مٹھائیاں اور طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے مخاطب کر کے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور ظاہر ہے پھر فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب انہوں نے کیا بولنا تھا؟ وہ تو زبان حال سے کہتے ہوں گے اے ابراہیم یہ تو قوم کی مت ماری گئی کہ ہم پتھروں کو خدا بنا دیا، ورنہ تو ہم خود اس چیز سے عاجز ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کی مرمت کرنی شروع کی. کلہاڑے سے ایسا آپریشن کیا کہ ان کو صحیح سے آپریشن کر دیا. کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا منہ توڑ دیا، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، سب کو برابر کیا. اور ایک جو بڑا تھا اس کے اوپر کلہاڑا یوں لٹکا کے آ گئے. اب وہ قوم جب میلے سے واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے جائیں اور جا کر کے سلام کریں. آئے سلام کرنے کے لیے تو یہاں تو حشر نشر ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے ہمارے ان الہوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کی ہے؟ پھر کہنے لگے ابراہیم. لگتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہتے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ابراہیم ہے جو وقتاً فوقتاً ان کی مرمت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے لفظوں میں. آج جو ہے عملی طور پر اس نے ان کا آپریشن کر دیا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھئی آپ نے ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. فرمایا کم بخت ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟
دنیا کا دستور ہے کہ جس سے آلہ قتل برآمد ہوتا ہے قاتل اس کو سمجھا جاتا ہے، جس سے آلہ قتل برآمد ہوتا ہے قاتل اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آلہ قتل تو ان کے بڑے سے ثابت ہو رہا ہے، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے بڑوں نے کیا ہو، ان سے پوچھو۔ اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ طیش میں آ گیا ہو کہ بھئی یہ میرے برابر میں یہ میرے برابر میں کیسے آ گئے، تو اس کو غصہ آ گیا ہو۔ حضرت نے خوب ان کی عقل کا آپریشن کیا، انہیں سمجھا دی یہ بات کہ ظالموں، جو اپنی مصیبت دور نہ کر سکے، اپنے کو پہنچنے والا نقصان دور نہ کر سکے، جو اپنا تحفظ نہ کر سکے، وہ تمہاری حاجت روائی کیا کرے گا؟ وہ تمہاری پریشانی دور کیسے کرے گا؟ وہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ نکسوا علی رؤوسہم، تھوڑی دیر کے لیے سر چکانے لگے اور کہنے لگے کہ بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے کہ بھی یہ کیسے الہ ہیں جو اپنا تحفظ نہ کر سکے، جو بڑا چھوٹوں کا تحفظ نہ کر سکے، جو آنے والی مصیبت کو دور نہ کر سکے۔ چلو اور صحیح، اب بتا تو اپنی مظلومیت تو بتائیں کہ بھی ہم کے ساتھ کیا کس نے ہے، جو یہ بھی نہ بتا سکیں تو وہ کیسے الہ ہیں؟ لیکن عقل ماری گئی۔ جب اللہ تعالیٰ صلاحیتیں سلب کر لیتے ہیں تو پھر عقل کی مثال الٹے برتن کی ہوتی ہے، الٹے برتن کی ہوتی ہے۔ دیکھو گلاس یوں سیدھا رکھیں گے نا تو اس میں پانی ڈال دیں گے، اور اگر گلاس کو یوں الٹا کر دیں گے تو کہاں سے پانی ڈالیں گے؟ تو جب عقل الٹی ہو جاتی ہے تو پھر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، جسے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، بسم اللہ، مہر لگا دی، مہر۔ تو بس پھر ایسی حرکتیں انسان کرتا ہے۔ کہنے لگے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس واقعے کے بعد غور و فکر کرتے، سوچتے، لیکن بس الٹا دماغ۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوا، اس کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی بیچاروں کی مدد کرو نا۔ الہ بھی ہیں بیچارے بھی ہیں، وانصروا آلہتکم، اوہ کیا عقل ماری گئی۔ جنہیں الہ بنایا تھا اپنی مدد کے لیے، آج انہیں مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو کہنے لگے وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ اب کہا بھی کیا کیا جائے؟ کہا حرقوہ وانصروا، انہیں جلاؤ۔ حضرت ابراہیم اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلانے کا پلان تیار کیا۔ کئی مہینے آگ جلائی گئی، اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی اور اتنی شدید آگ جلائی گئی کہ اس آگ کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اتنی آگ جلانے کے بعد اب مسئلہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالیں کیسے؟ تو ایک پنگوڑا سا بنایا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر زور سے اس کو چلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ پاک نے ہونا نظام تو یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اللہ نے بارش کے فرشتے الگ، ہوا کے فرشتے الگ، موت کا فرشتہ الگ، وحی کے لیے الگ۔ تو اللہ فرشتے کو کہتے کہ بھائی جو بارش والے تم بارش برساؤ، ہوا والے سے کہتے آگ کو اڑا کے لے جاؤ۔ لیکن اللہ پاک نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، قالوا حرقوه قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن یہ حکم سن کر کے ٹھنڈی ہو جا، برف نہ بن جانا، وسلاما، سلامتی والی، ابراہیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے
علماء نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ انہوں نے ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے اللہ ابراہیم آپ کا خلیل ہے اور آگ میں جا رہا ہے، تو مدد کرنی چاہیے اس کی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں اپنی پیشکش کریں، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ میں آیا ہوں، کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے، کہا نہیں، دوستی نبھانے کے لیے، کہا پھر پیچھے ہٹو، میں جانوں اللہ جانے، میں جانوں اللہ جانے۔ تو پھر اللہ پاک براہ راست آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اب جب باہر سے تو دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم ختم ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اندر میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک نے کسی ذریعے سے وہ وہاں پہنچی۔ جب وہاں پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں، گل و گلزار میں ہیں، ایسے باغات میں ہیں اور ایسا پرسکون ماحول ہے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی، ابراہیم تم تو بڑے مزے کر رہے ہو، ہم باہر سے دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید، کہا کہ اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں بھی حفاظت کی، تو پتہ چلا کہ اللہ کی طاقت ایسی طاقت ہے۔ اگلی آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، اس کی زمین تھی اور ایک دو لوگوں کی بکریاں تھیں، جن کی بکریاں تھیں انہوں نے ان کے کھیت کو خراب کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کے کھیت کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنے کی ان کی بکریاں ہیں، لہذا بکریاں ان کو دے دی تھیں، بکریاں ان کو دے دی۔ جب وہ باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا فیصلہ ہوا؟ کہا یہ فیصلہ ہوا۔ کہا کہ اچھا، تو انہیں ساتھ لے گئے۔ کہا کہ ابا جان اگر ایسا کر لیا جائے کہ بکریوں والے سے کہا جائے کہ تم بکریاں کھیت والے کو دے دیں، وہ کھیت والے کچھ دن تک ان بکریوں سے نفع حاصل کریں، دودھ پئیں، اور انہیں کہیں کہ ان کے کھیت پر محنت کرو اور محنت کر کے جتنا نقصان ہوا ہے اتنے نقصان کا ازالہ کر دو، تو اس سے یہ ہوگا کہ بکریوں والوں کا بھی نقصان نہیں ہوگا، ان کی بکریاں بچ جائیں گی اور کھیت والے کے نقصان کا ازالہ بھی ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا، سراہا۔ پھر ایک اسی طرح سے اور فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ یہ آیا کہ دو عورتیں ہیں، ایک بڑی ہے عمر میں، ایک چھوٹی ہے۔ ایک بچے کے بارے میں آ گئی کہ ایک کہتی ہے میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ اب گواہ کسی کے پاس بھی نہیں، نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑی ہے تو لہذا یہ سچ بولتی ہوگی، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ بچہ اس کا ہے۔ تو جب باہر آئیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کیا فیصلہ ہوا؟ کہا یہ فیصلہ ہوا۔ کہا اچھا، ان کو ساتھ لے گئے۔ کہنے لگے ابا جان اگر آپ فرمائیں تو میں اس میں کچھ، کہا ہاں بالکل۔ کہا ایسا ہے کہ چھری لائیں، چھری لائیں، چھری۔ کہا کہ چھری کیا کرنی ہے؟ ایک نے کہا، چھوٹی نے کہا چھری کیا کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بچے کے میں 2 ٹکڑے کروں گا، ایک آپ لے لینا، ایک بڑی لے لے گی۔ اس نے کہا نہیں۔ چھوٹی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ رکھ لے لیکن اس کو ذبح نہیں کرنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ چھوٹی کو دے دو۔ بڑی خاموش رہی، بڑی خاموش رہی۔ چھوٹی نے کہا کہ نہیں، اس کو ذبح نہ کریں بلکہ اسی کے حوالے کر دیں۔ فرمایا کہ بچہ یہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ اور پتہ چلا کہ بچہ اسی کا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت صلاحیتیں عطا کی۔ اگلی آیتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے تھے اس قوم کو دین کی طرف بلاتے رہے لیکن قوم نہ سنتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے،
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر بستی سے الگ ہو گئے۔ جب بستی سے الگ ہوئے، پیچھے بستی والوں نے دیکھا کہ بھئی اگر یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آئے گا، اور یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ تو بستی والوں نے سارے بچے، عورتیں، مرد، جانور سب کو جمع کر لیا اور رونے لگے، آہوزاری کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اپنا عذاب ہٹا دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وجہ سے ہٹا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس خیال سے کہ بھائی وہاں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا اس کو قتل کر دیا جاتا، حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور نکلے، اور جب یعنی آگے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو کشتی کے ذریعے سے راستہ طے کرنا تھا۔ تو جب کشتی میں سوار ہوئے تو وہ کشتی ایک جگہ جا کر بھنور میں پھنس گئی۔ اب جب پھنسی تو جو کشتی چلانے والا تھا تو اس نے کہا کہ میری کشتی میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آئے تو پھر یہ کشتی ایسا کرتی ہے، اب کون ایسا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ابھی امر نہیں ہوا تھا اور میں پہلے وہاں سے نکل گیا، تو فرمانے لگے میں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں ہو سکتے، تو بے قرآن اندازی کر لیں۔ قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، پھر قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل۔ جب یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا تو چاروں ناچار حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی پانی میں ڈالا، اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے نیچے سے منہ کھولا ہوا تھا، یونس علیہ السلام آئے اور مچھلی کے شکم میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے مچھلی سے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ نے اس کو غذا نہیں بنانا، بس اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے شکم میں یہ دعا پڑھی، اللہ سے مانگا۔ جب یہ دعا پڑھی تو اللہ پاک نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں وہاں سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ایمان والوں کو ہم نجات دیتے۔ تو علماء نے لکھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ سے یہ پتہ چلتا ہے آج بھی اگر کوئی کسی پریشانی کے لیے آیت کریمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب کے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی رات میں، دن میں، سحر میں، افطار میں آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہم سب کے والدین کو، بہن بھائیوں کو، اعزاء اقربا کو، اہل خانہ کو، پوری امت مسلمہ کو شامل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی ہدایت کے، نجات کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔
انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔